روشنی کا دیوتا افق پر نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا، اور جب وہ کچھ ابھر آیا تو اس وقت دور افق پر ایک سایہ سا ابھرا، اور جو وہ نزدیک آتا گیا اس کی صورت نمایاں ہوتی چلی گئی۔ ایک انسانی جسم تیزی سے فضا کی وسعتوں کو طے کر رہا تھا۔ افق پر اوپر اٹھتا ہوا سورج اس کے سر پر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سورج نہ ہو، بلکہ آنے والے تاجدار کا سنہرا جگمگاتا تاج ہو۔ آنے والا واقعی فضاؤں کا تاجدار اور نانگا پربت کے ناگ راجا کی قوت و جلال کا مظہر زرگام تھا۔ وہی زرگام نے جس نے اپنی بے وفا محبوبہ، سپیروں کی ملکہ عظیم کی ناگن کی بیٹی اور مافوق الفطرت قوت کی مالک ناگ منی کو مقابلے کے لیے للکارا، اور اس کی عظیم قوتوں کو شکست دے کر اس سے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ جس کے مقابلے میں بے بس ہو کر ناگ منی نے سپیروں کی بستی چھوڑ کر رو پوشی اختیار کر لی تھی، وہی زرگام اپنے کہنے کے مطابق آج دوبارہ سپیروں کی بستی میں وارد ہو رہا تھا۔ چند ہی ساعتوں میں زرگام نے ناگ منی کے خوبصورت محل تک کا فاصلہ طے کر لیا تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحہ وہ محل کے بائیں باغ میں کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر کل والا پرانا لباس نہیں تھا، بلکہ آج وہ بہترین شاہانہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر انمول جواہرات سے جڑا ہوا ایک خوبصورت تاج رکھا ہوا تھا۔ وہ بائیں باغ میں چند لمحوں کے لیے رکا، اور پھر محمل کے جھروکے سے نیچے آ گیا۔ ناگ منی سامنے آؤ اور اپنے پرانے چاہیے والے کا استقبال کرو۔ یقینا تمہیں اپنی عادت کے مطابق اپنے چاہنے والے سے مل کر بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ زرگام نے آواز لگائی اور ناگ منی کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک ناگ منی باہر نہ نکلی تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ محل پر ایک ہو کا عالم چھایا ہوا تھا، اور اس میں کسی ذی روح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سیدھا اندرونی کمروں کی طرف بڑھا اور حال سے گزرتا ہوا ناگ منی کو اس کی خوابگاہ میں تلاش کرنے لگا۔ اس نے خوابگاہ کا دروازہ ایک دھکے سے کھولا، اور پھر دروازے پر لٹکے ہوئے ناگ منی کے سفید ریشمی رومال پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے رومال پر لکھی ہوئی خون آلود تحریر پڑھی، اور دوسرے ہی لمحے اس نے ایک زوردار اور بھیانک قہقہا لگایا۔ ناگ منی، میرے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس پا کر تم آخر کار بھاگ ہی گئیں۔ تم فرار ہو کر مجھ سے روپوش ہونے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن نادان لڑکی، یہ تمہاری بھول ہے۔ تم اب بھی زرگام کی قوتوں کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہی ہو۔ دنیا کی کسی گوشے میں بھی ہو تم میری نگاہوں سے بچ نہ سکو گی۔ تم نے پاگل پن کا ثبوت دیا ہے ناگ منی۔ اس نے دوبارہ ایک قہقہ لگایا اور محل سے باہر نکل کر آسمان کی بلندیوں میں غائب ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زرگام نانگا پربت کے ناگ راجا کے مسکن میں تھا۔ ناگ راجا کا مسکن اب سفید رنگ کا ایک غار نہیں تھا، بلکہ راتوں رات اس میں ایک وہ عجیب کی تبدیلی رونما ہو گئی تھی۔ اب اس میں ایک شاہانہ خوابگاہ کے علاوہ دوسرے دو بہترین مزید کمرے بھی تھے، جن میں بہترین گاؤ تکے، قالین اور مسہریاں بچھی ہوئی تھیں، اور وہ ہر طرح سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے مسہری پر بیٹھا اور پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے بالکل وسط میں سنگے مرمر کا ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، جس کے اوپر ایک بہت بڑا سنگی پیالہ رکھا ہوا تھا۔ پیالے میں سبزی مائل صاف اور شفاف پانی بھرا ہوا تھا۔ زرگام ایک لمحے کے لیے پتھر کے پاس جا کر رکا اور پھر پانی سے بھرے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے اپنی پیٹی سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈنڈا نکالا اور اس سے پیالے میں بھرے ہوئے پانی کو ہلایا۔ پانی میں چند لہریں سی اٹھیں اور پھر وہ ساکن ہوتا چلا گیا۔ زرگام بڑبڑا رہا تھا، آبو چی، جاگو، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ ہاں میرے آقا، میں جاگ رہا ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں اور حکم کا منتظر ہوں۔ پیالے کی تہ میں ایک ننھے سے انسانی سر کا عکس نمودار ہو گیا تھا۔ آبو چی، سپیروں کی ملکہ ناگ منی میرے مقابلے میں بے بس ہو کر کہیں روپوش ہو گئی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے تلاش کرو اور اس کے عکس کو فوراً میرے سامنے لاؤ۔ میں اسے گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ بہت جلد ہونا چاہیے۔ جو حکم میرے آقا، آبوچی نے کہا، اور پیالے کے پیندے میں سے اس کا عکس غائب ہونا شروع ہو گیا۔ زرگام بڑے انہماک سے پیالے میں دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور پانی بالکل ساکت تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ زرگام بڑی بے تابی سے آبوچی کا منتظر تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پیالے کے پانی میں دوبارہ چند لہر میں ابھرے، اور جب پانی ساکت ہو گیا تو اس میں دوبارہ آبوچی کا عکس موجود تھا۔ زرگام نے بڑی بے تابی سے پوچھا، آبوچی،
تم نے بڑی دیر لگائی، بتاؤ ناگ منی کہاں ہے؟ میرے آقا، مجھے افسوس ہے، میں نے دنیا کے گوشے گوشے میں ناگ منی کو تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، میں اپنی کوشش میں ناکام ہو چکا ہوں۔ میرے آقا، آبو چی، تم بکواس کر رہے ہو، ناگ منی کہیں روپوش ہو چکی ہے، تم دوبارہ جاؤ اور اسے تلاش کرو، اور یاد رکھو میں تمہارے منہ سے دوبارہ ناکامی کا لفظ سننا برداشت نہیں کروں گا۔ پانی کی سطح پر دوبارہ چند لہریں اٹھی اور پھر غائب ہو گئیں۔ زرگام اب بھی پیالے کی سطح کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان وقت گزرنے کے بعد پانی کی سطح پر دوبارہ ہلچل کی پیدا ہوئی اور آبوچی کی آواز سنائی دی۔ میرے آقا، میں نے دوبارہ اور سوا بار دنیا کا کونا کونا چھان مارا ہے، لیکن ناگ منی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ میرے خیال میں ناگ منی نے کسی ایسے انسان کے ہاں پناہ لے لی ہے، جس کے پاس تاریک قوتوں کے برعکس خدائی اور روحانی طاقت ہے اور جس کی عملداری میں میری نظر کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ میرے آقا، خاموش ہو جاؤ، کام چور، زرام گرج کر بولا۔ دور ہو جاؤ میرے نظروں سے۔ اس وقت دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس مجھ سے زیادہ قوت و طاقت نہیں ہو سکتی۔ میں دنیا کا عظیم ترین اور طاقتور انسان ہوں۔ دنیا کی ہر طاقت میرے سامنے ہیچ ہے۔ اب میں بذات خود ناگ منی کو تلاش کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ دنیا کے کن پردوں میں مستور رہ کر میری نظروں سے اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے۔ پھر دوسرے دن ہی زرگام اپنے ہاتھ میں ترشول اور گلے میں کشکول ڈالے درویشانہ روپ میں قریب قریب اور شہر بشہر ناگ منی کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اس نے جہاں ایک طرف اسے پر شور شہروں میں تلاش کیا، تو دوسری طرف پھر پہلے میں اور تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی اسے ڈھونڈا، مگر بے سود۔ ناگ منی کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی ملی۔ ناگ منی کو تلاش کرتے کرتے 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا، اور ناگ منی کی اس طویل ترین تلاش میں زرگام کی آتش غضب کو اور بھی ہوا دی۔ اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ چاہے اس کی ساری زندگی ہی اس سفر میں کیوں نہ ختم ہو جائے، وہ ناگ منی تلاش کر کے ہی دم لے گا۔ اور 5 سال کی طویل اور مشکل ترین تلاش کے بعد جب زرگام مادھو پور میں وارد ہوا، تو اس کی مخفی قوتوں نے اسے بتایا کہ ناگ منی اس جگہ کہیں روپوش ہے۔ وہ بڑا خوش تھا اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ آخر کار اس کی محنت کا ثمر اسے ملنے والا ہے، اور ناگ منی جب کبھی اسے مل جائے گی تو وہ اس سے اپنی تمام زندگی کی بربادیوں اور ناکامیوں کا اچھی طرح سے بدلہ لے سکے گا۔ پھر اس نے اس بڑے شہر کے چپے چپے پر اسے تلاش کیا، لیکن وہ اب بھی ناکام رہا تھا، اور پھر ایک دن پھرتے پھرتے وہ مدھو پور کے مضافاتی گاؤں احمد نگر پہنچا۔ احمد نگر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ شہر کے جنوب کی طرف واقع تھا۔ اس گاؤں میں نواب سید احمد شاہ کے محلات کے کھنڈروں کے علاوہ ان کا ایک وسیع عریض باغ اب بھی موجود تھا۔ باغ کا نام نوشاہی باغ مشہور تھا۔ اس کے موجودہ مالک نواب احمد شاہ کے پوتے مولانا سید قطب شاہ تھے، جو شاہ بابا کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے بے شمار مرید تھے۔ شاہ بابا سال کے 12 مہینے سوائے ایام تشریق کے روزے سے رہتے تھے اور نہایت ہی معمولی غذا سے افطار فرماتے تھے۔ احمد نگر پہنچ کر زرگام کو اپنی ماروائی قوتوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ ناگ منی یہیں کہیں ہے۔ اس نے گھر گھر کو چھانا اور آخر کار جب شاہ بابا کے باغ کی طرف آ نکلا تو اس نے ناگ منی کی بو کو کچھ زیادہ ہی شدت سے محسوس کیا۔ باغ کے بڑے دروازے سے شاہ بابا کے سینکڑوں عقیدت منداں اور جا رہے تھے۔ زرگام نے بھی اور لوگوں ساتھ اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا، لیکن اس کے پیر من بھر کے ہو گئے۔ اس کا جسم سن ہو کر رہ گیا تھا، اور پھر وہ الٹے قدموں دروازے سے باہر نکلا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنے آپ کو پہلے ہی کی طرح تندرست محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس عجیب صورت حال سے کچھ پریشان سا ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس بار اندر جانے کے لیے اس نے ایک دوسرا بحروپ بھرا۔ اب وہ ایک کبوتر بن گیا تھا۔ جیسے ہی وہ باغ کی فصیل تک پہنچا، اس نے ایسا محسوس کیا جیسے اس کے پر جل رہے ہوں۔ وہ جلدی سے واپس ہوا۔ وہ حیران سا ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر اس نے باغ کے اندر جانے کی مہم کو کسی اور دن پر چھوڑا۔ ویسے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شاہ بابا کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں۔ اس نے شاہ بابا کے باغ کے سامنے والے وسیع و عریض میدان میں ڈیرا ڈال لیا۔ پھر چند ہی دنوں میں میدان کے ایک کافی بڑے حصے میں ایک باغ، جس کے ارد گرد گلاب کی بیلوں کی ایک گنجان باڑ تھی، نظر آنے لگی۔ باغ کے ایک حصے میں ایک کوٹھی بھی بنی ہوئی تھی، اور قسم قسم کے پھولوں کے پودوں اور سایہ دار درختوں کے علاوہ
باغ ہے کے بیچوں بیچ ایک بڑا خوبصورت تالاب بھی بن گیا تھا۔ یہ سب کچھ عجیب صورت سے ہوا اور پھر لوگ باغ کے اندر کٹیا کے پاس ایک چبوترے پر ایک نوجوان سادھو کو دیکھنے لگے۔ سادھو نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ اس کے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا رہتا تھا جس سے وہ اپنی ستر پوشی کرتا تھا۔ اس کا بدن بڑا ہی متناسب اور اعضاء سڈول تھے۔ اس کے لمبے سنہری بال اس کے شانوں پر لہراتے رہتے تھے۔ نوجوان سادھو ہر وقت آنکھیں بند کیے رکھتا تھا، البتہ کبھی کبھار وہ بانسری اٹھاتا اور پھر عجیب و غریب لے بانسری سے نکل کر فضا میں بکھر جاتی۔ ایسے لگتا جیسے دور آکاش کنارے کوئی دیوتا مدھر لے میں سور بکھیرتا اپنی محبوبہ دیوی کو بللا رہا ہو۔ بانسری کی آواز سن کر راہ چلتے لوگ رک جاتے اور غیر محسوس طریقے سے ان کے قدم باغ کے اندر داخل ہو جاتے۔ پھر رفتہ رفتہ نوجوان سادھو کی بانسری سننے والوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ضعیف العقیدہ مسلمان اسے کوئی پہنچا ہوا بزرگ اور ہندو اسے کرشن کا اوتار سمجھنے لگے۔ وہ ہر وقت خاموش اور آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا تھا۔ رات کے وقت جب اس کی بانسری کی آواز فضا میں نغمے بکھیرتی تو لوگ نوجوان سادھو کے باغ میں جانے پر مجبور ہو جاتے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی باغ میں آنے لگی تھی اور پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ بانسری کی مدھر تانیں نوجوان لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکنیں بن گئی تھیں۔ بانسری کی دلکش آواز نہ صرف احمد نگر کے گاؤں میں اپنا جادو جگا رہی تھی، بلکہ حیرت انگیز طور پر اس کی آواز مادھو پور میں بھی سنائی دینے لگی تھی اور کوئی بھی اس حیرت انگیز واقعے کی وجہ پیش نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ بابا کے سینکڑوں ماننے والے ان کے پاس جاتے جاتے رک جاتے اور پھر ان کے قدم نوجوان سادھو کے باغ کی طرف اٹھنے لگتے، اور یہی زرگام کا اولین مقصد تھا۔ وہ ہر طریقے سے شاہ بابا کے ماننے والوں اور مریدوں کو ان کے باغ سے لوٹ جانے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جادوئی بانسری کے ذریعے شاہ بابا کے باغ کو لوگوں سے خالی کرا دے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جس ناگ منی کی تلاش میں وہ شاہ بابا کے باغ کے اندر جانے سے قاصر ہو رہا ہے، وہی ناگ منی جادوئی بانسری کے دلکش راگ سے اتنی مجبور ہو جائے کہ خود بخود کھینچتی ہوئی اس کے پاس چلی آئے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں مادھو پور شہر میں بانسری بجانے والے نوجوان سادھو کی دھوم مچ گئی۔ لوگوں کے ہجوم رات کے علاوہ دن کے وقت بھی اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شہر کے بھنگی، چرسی، فقیروں اور ملنگوں کی بن آئی تھی۔ یہ سب تو جوان سادھو کے پاس جمع ہو کر وہیں ڈیرا ڈال چکے تھے۔ انہیں سادھو کے ہاں سے حیرت انگیز طور پر ہر قسم کی نشہ آور چیزیں مل رہی تھیں اور ان لوگوں کی عید ہو گئی تھی۔ یہ فقیر اور نشہ باز ملنگ سادھو کی کرامات اور ولایت کے بارے میں ہر وقت پراپیگنڈا کرتے رہتے تھے، اور جاہل اور ضعیف العقیدہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر نوجوان سادھو کے چرنوں کی خاک کو اپنے لیے امرت سمجھ بیٹھے تھے۔ نوجوان سادھو ہر وقت خاموش رہتا تھا، کبھی کبھار کسی ناقابل فہم زبان میں چند الفاظ کہہ دیتا اور ہاتھ کی انگلیوں سے شاہ بابا کے باغ کی طرف اشارہ کرتا۔ کبھی کبھار وہ کسی حاجت مند کی طرف اچانک اپنی سرخ مد بھری آنکھوں سے دیکھتا، کبھی مسکراتا اور کبھی غصے سے کانپنے لگتا۔ کبھی کبھار کسی حاجت مند کی زیاد وزاری سن کر وہ اچانک اس کی طرف دیکھتا اور اس کے خوبصورت ہونٹ نہایت ہی آہستگی اور پروقار انداز سے کھل جاتے۔ حاجت مند سائل کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس وقت حیران رہ جاتے جب وہ سائل کی جملہ حاجات تفصیل سے بتا کر ان کا حل بھی بتا دیتا اور دعا بھی دیتا تھا۔ ایک دن نوجوان سادھو لہر میں تھا، وہ اپنی جگہ اٹھا اور سیدھا تالاب کی صرف گیا اور تالاب کے پانی میں اپنا ایک ہاتھ ڈال کر اعلان کیا کہ آج سے یہ پانی تمام مرضوں کا علاج بن گیا ہے۔ اس کے پینے سے مفلوج فالج سے نجات حاصل کر سکیں گے اور کوڑھی تندرست ہو جایا کریں گے۔ پھر یہ بات اتنی شہرت پکڑ گئی کہ مادھو پور کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی نوجوان سادھو کے تالاب کا پانی لینے آنے لگے۔ زر کام کا مقصد پورا ہونے لگا تھا۔ شاہ بابا کے باغ میں جانے والے لوگوں کی تعداد میں بہت کمی آ گئی تھی اور لوگ گروہ در گروہ نوجوان سادھو کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ شہر اور مضافات کے گاؤں کا کوئی ایسا فرد نہیں رہا تھا جو نوجوان سادھو کے باغ میں نہ آ چکا ہو، لیکن زرگام کو جس کا انتظار تھا وہ نہ آئی۔ راہ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں پھر آئی تھیں۔ انتظار موت سے بھی زیادہ گراں محسوس ہو رہا تھا اور اسے رہ رہ کر شاہ بابا ہر غصہ آ رہا تھا، جن کی پناہ میں ناگ منی چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ زبردست قوتوں کا مالک تھا، لیکن فراق کی آگ میں نہایت بے بسی سے جل رہا تھا۔
اس کی بھرپور جوانی ناگ منی کے مسحور کن شباب اور حسین وہ جمیل گدار جسم کے لمس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کی بے بس تشنگی پر رفتہ رفتہ غیظ و غضب کی شدت چھاتی جا رہی تھی، اور پھر اس کے غلیظ و غضب میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب ایک دن شاہ بابا کے ایک مرید نے اسے نہایت ہی حجاجت سے کہا کہ اس کی مسحور کن اور دلکش بانسری کی آواز شاہ بابا کے باغ کے اندر سنائی ہی نہیں دیتی ہے۔ شاہ بابا کے خلاف مورچہ لگانے کے بعد یہ اس کی دوسری زبردست شکست تھی۔ وہ ہر مورچے پر شاہ بابا کی روحانی طاقتوں سے شکست کھا چکا تھا، اور اس کی تاریک قوتیں روحانی طاقتوں کے آگے دم توڑ چکی تھیں۔ اس نے ابھی تک شاہ بابا کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن یہ احساس ہو رہا تھا جیسے شاہ بابا کی آنکھیں اسے ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار شاہ بابا کو گردانتا تھا۔ یقیناً شاہ بابا ہی اس کے واحد مخالف تھے، اور پھر اس کی مسلسل ناکامیوں نے اس کے ذہن کو ایک دوسرے ہی راستے پر ڈال دیا۔ شاہ بابا سے انتقام لینے کے لیے اس نے ایک دوسرے ہی طریقے پر عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ زرگام بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ایک جنسی درندہ بن گیا، اور پھر شاہ بابا کے عقیدت مندوں اور مریدوں کی بیویوں اور بیٹیوں کی عصمت اس کے ہاتھوں لٹنے لگی۔ وہ عصمت وہ ربیوں کی گئی، وہ عصمت وہ پاکیزگی کا دشمن بن گیا اور اہل شہر کے لیے فتنہ عظیم بن گیا۔ جو عورت ایک دفعہ نوجوان سادھو کی آنکھوں میں دیکھ لیتی اور کٹیا کے اندر چلی جاتی، وہ اس کی ہو جاتی۔ نوجوان سے شادی شدہ عورتوں اور لڑکیوں کی عصمتیں داغدار ہوتی جا رہی تھیں، اور ان کے خاندان پر کلینک کا ٹیکہ لگ رہا تھا، لیکن نوجوان سادھو کی کٹیا بدستور راجہ اندر کا اکھاڑ بنی ہوئی تھی۔ ہر دن اور ہر رات نئی نئی لڑکیاں آ رہی تھیں۔ زرگام جنسی درندہ بن کر لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا تھا، لیکن اس کے دل میں جو تڑپ اور بے قراری ناگ منی کے لیے تھی، وہ کسی دوسری لڑکی کے لیے پیدا نہ ہو سکی تھی۔ پھر جب زرگام کی ہوس نہ کی اور درندگی پر 4 مہینے گزر گئے تو وہ اپنے سادھو ہونے کا بھرم نہ رکھ سکا۔ ایک دن ایک نہایت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ مادھو پور کے مشہور زمانہ پہلوان جگا کی نوجوان بہن حاملہ ہو گئی۔ جگا کے ایک ہی تھپڑ نے اس کی بہن کی زبان کھول دی تھی، اور پھر جگا نے پیش قبضہ لے کر نوجوان سادھو کی کٹیا پر دھاوا بول دیا۔ زرقام سادھو کے روپ میں اپنی کٹیا کے باہر والے چبوترے پر نیم دراز تھا۔ اس کے چیلے اس کے پیر اور بازو دبا رہے تھے کہ جگا اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے زرگام کو پکڑ کر اٹھایا۔ اٹھ ذلیل کمینے، کتے سادھوؤں کا بہروپ بھر کر لوگوں کی عزت سے کھیلنے والے اٹھ اور اپنے انجام کو پہنچ۔ جگا کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ زرگام کے چیلوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، لیکن جگا کے بگڑتے تیور دیکھ کر کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جگا نے پہلوان جیسا پینترا بدل کر زرگام کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور بڑے زور سے زمین پر دے مارا۔ زرگام کے منہ سے ایک کر رہی نکلی۔ جگا نے اسے پھر اٹھایا اور تالاب کے کنارے تک لایا۔ اس نے زرگام کو زمین پر کھڑا کیا اور پھر ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر مارا۔ زرام تالاب میں جا گرا اور ڈبکیاں کھانے لگا۔ جگا غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ زرگام ہامتا کانپتا تالاب سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا اپنے چبوترے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جگا نے اسے پھر روک لیا، اور پھر ناگہاں زرگام کی لال سرخ آنکھیں جگا کی آنکھوں میں گھورنے لگیں۔ بے وقوف انسان، جذبات نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ لوگ بے گناہ سادھوؤں کے منہ نہیں آیا کرتے ہیں۔ جاؤ، آئندہ کے لیے ایسی غلطی نہ کرتا، ورنہ تمہارا حشر بڑا ہی خراب ہوگا۔ زرگام دوبارہ چبوترے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے جگا کا گھونسا دوبارہ اس کے چہرے پر پڑا۔ لیکن گھونسا لگنے کی آواز کچھ ایسی آئی جیسے کسی نے کسی پتھر پر کوئی چیز دے ماری ہو۔ جگا کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھ کی بدک ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی۔ پھر مادھو پور اور احمد نگر کے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ تو جوان سادھو نے اپنے ایک تھی ہاتھ سے بھاری بھرکم جگا کو کسی ہلکی پھلکی گڑیا کی طرح اٹھا لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے جگا کا جسم ایک تیر کی طرح فضا میں اڑا اور باغ کی فصیل کے باہر جا پڑا۔ اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ زرگام کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ جگا کا حشر دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد زرگام کی سیاہ کاریوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں جس کسی کی عزت ہو محفوظ نہ رہی تھی۔
اب تو شہر میں ہر طرف نوجوان سادھو کی بدکاریوں کی داستانیں زبان زد خاص وہ عام ہو گئی تھیں۔ شہر کی انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی تھی، لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ جو بھی افسر تفتیش کے لیے صرف ایک بار اس کے پاس آتا، وہ اس کا ہو کر رہ جاتا۔ کسی بھی افسر کی زبان سے زرگام کے بارے میں ایک بھی لفظ بد نگل ہی نہ سکا تھا۔ یہ اس کی مافوق الفطرت طاقتوں کا ایک ادنی کرشمہ تھا۔ بابا قطب شاہ ان تمام حالات سے باخبر ہو چکے تھے۔ ہر فرد بشر کی زبان پر زرگام ہی کا ذکر تھا۔ شاہ بابا کے مرید ان سے اس سلسلہ میں بار بار کوئی عملی قدم اٹھانے کی درخواست کر رہے تھے۔ شاہ بابا ہر ایک کی بات سنتے اور خاموش ہی رہتے۔ ان کی نگاہیں بار بار آسمان کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ ایک دن زرگام اپنے چبوترے پر بیٹھا دادیش دے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد شرفائے شہر اور شہر کے نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ چبوترے کے سامنے باغ کا بڑا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ یہ دروازہ شاہ بابا کے دروازے کے سامنے تھا۔ شاہ بابا کے باغ میں داخل ہونے والے اور باہر نکلنے والے تمام افراد زرگام کی نظروں کے سامنے ہوتے تھے۔ اس وقت زرگام نے ایک سرکاری جیپ کو بابا قطب شاہ کے باغ کے دروازے پر رکتے دیکھا۔ جیپ میں سے ایک بے ہوش آدمی کو اتارا اور اندر پہنچایا گیا۔ زرگام کو فورا اپنی مافوق الفطرت طاقتوں سے فورا ہی معلوم ہو گیا کہ بے ہوش آدمی کو زہر یلے قسم کے کسی سانپ نے کاٹا ہے، جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس دروازے پر ایک سفید رنگ کی لمبی کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی تیزی سے اترے اور نہایت ہی گھبراہٹ کے عالم میں باغ کے اندر داخل ہوئے۔ زرگام کے منہ سے ایک تیز سیٹی جیسی آواز نکلی، ماہ رخ تم۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھوں زبردست چمک پیدا ہو گئی۔ تقریباً 3-4 گھنٹوں کے بعد زرگام نے اس بے ہوش آدمی، نوجوان لڑکے اور ماہ رخ کو باغ کے اندر سے نکلتے اور کار میں سوار ہوتے دیکھا۔ کار آگے بڑھ گئی۔ زرگام نے باغ میں موجود تمام لوگوں کو پہلے ہی چلے جانے کو کہہ دیا تھا۔ وہ فورا ہی اپنی کٹیا میں گیا اور دوسرے دروازے سے ایک پرندے کی شکل میں فضا میں بلند ہوا۔ اب وہ کار کے عین اوپر پرواز کر رہا تھا۔ کار رسیدی قصر شاہین میں داخل ہو گئی۔ دوسرے دن زرگام اپنی پرانی شکل و صورت میں تھا۔ وہ وہی پہلے والا بھوپال کا بوڑھا نحیف ولاگر زرقام بن گیا تھا۔ ماہ رخ کا چچا زرگام۔ وہ سیدھا قصر شاہین کی طرف بڑھا۔ بڑے گیٹ پر موجود چوکیدار نے اسے روک لیا۔ بابا، اندر کہاں جانا چاہتے ہو؟ بیٹا، زرگام اپنے پہلے منہ سے بولا، میں ماہ رخ بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے کہنا تمہارا ایک بوڑھا ملازم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں سخت مصیبت میں گرفتار ہوں۔ ماہ رخ سفید لباس پہنے باغ میں کرسی پر بیٹھی کچھ بن رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے گھاس پر اس کا 3 سالہ گول مٹول خوبصورت بیٹا کھیل رہا تھا۔ ماہ رخ کی پیٹھ باغ کے داخلی راستے کی طرف تھی۔ اس کا ملازم بوڑھے زر تمام کو سیدھا باغ میں لے آیا۔ بیگم صاحبہ، یا بوڑھا آپ سے ملنا چاہتا ہے، ملازم نے کہا۔ آواز سن کر جو ہی ماہ رخ مڑی، اس کے منہ سے ایک دبی سی چیخ نکلی، اون کی سلائیاں اس کے ہاتھوں سے گر پڑیں۔ چچا آپ! وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ ہاں بیٹی ماہ رخ، میں تمہارا بوڑھاچا زرقام دیا ہوں۔ ماہ رخ نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے ہیں؟ ماہ رخ بدستور بوکھلائی ہوئی تھی۔ بیٹی، تم نے مجھ پر بہت احسانات کیے تھے۔ مجھے تم سے ایک بڑا ضروری کام آ پڑا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے ناکام نہیں لوٹائے گی۔ زرگام نے بڑے ہی استجائیہ لہجے میں کہا، بھلا میں ایک کمزور اور بے بس عورت آپ کی کیا مدد کر سکوں گی؟ بیٹی، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ میں نے تمہیں بڑے دکھ دیے ہیں اور تمہارے مجھ پر ان گنت احسانات ہیں۔ اب ایک احسان اور کر دو بیٹی، میں تمہارے تمام احسانات کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گا۔ زرگام نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ماہ رخ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھلتے لگی۔ میرے پیارے چچا جان، میرے خیال میں تو میں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں حالیہ کی ترائی میں بے یارو مددگار بھٹکنے کے لیے اکیلی نہ چھوڑی جاتی۔ میں اپنی موجود جنس کو بھی بخوبی محسوس کر رہی ہوں۔ میں آج ایک مرد کی بجائے ایک مکمل عورت ہوں اور ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ آخر میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی تھی کہ تم نے مجھے ساری زندگی رونے کے لیے چھوڑ دیا؟ ماہ رخ بولے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لری جاری تھی۔ زرگام نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا،
بیٹی، میں اپنے کیے پر ندامت ہے، میں تم سے سخت شرمندہ ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اب بھی مرد بنا سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اب ایک خوبصورت گھر کی مالکہ اور ایک خوبصورت بچے کی ماں بھی ہو۔ بہرحال تم اگر میری مدد کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا جو روئے زمین پر کسی کے پاس بھی نہ ہوگا۔ بیٹی، وعدہ کرو کہ تم مجھے نا امید نہیں کرو گی۔ زرگام کے چہرے پر ایک عجیب شیطانی مسکراہٹ تھی۔ چچا جان، میں ایک کمزور عورت ہوں، بھلا میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ماہروخ الف، تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میں نے کل تمہیں شاہ بابا کے باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ تم انہیں پہچانتی ہو۔ ہاں چاچا، شاہ بابا ہمارے بزرگ ہیں اور وہ میرے سر کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کے زیر سایہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ماہروخ نے جواب دیا۔ بس بس بیٹی، یہ کام انہی سے متعلق ہے اور اسے صرف تم ہی کر سکتی ہو، اور ہاں کل تمہارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ کون تھا؟ زرگام نے بڑی مکاری سے پوچھا۔ وہ میرے شوہر اظہر تھے۔ کل ہمیں اچانک اطلاع ملی کہ میرے سر کو، جو کہ فارسٹ آفیسر ہیں اور مادھوپور کے جنگلات کا معائنہ کرنے گئے تھے، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ ان کی ہدایت کے مطابق ان کے ملازمین انہیں شاہ بابا کے پاس لے گئے تھے۔ بعد میں ہم بھی پہنچے، میرے سر بے ہوش تھے اور ان کی حالت بڑی خراب تھی، لیکن شاہ بابا قدم کرنے سے وہ بھلے چنگے ہو گئے اور ہمارے ساتھ ہی واپس آئے۔ لیکن چاچا جان، آپ کو شاہ بابا سے کیا کام آن پڑا ہے؟ ماہروخ نے پوچھا۔ بیٹی، تمہیں تو معلوم ہے کہ سپیروں کے قبیلے کی ملکہ ناگ منی میری دشمن تھی اور اس نے دھوکے سے مجھے مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ناگ منی مافوق الفطرت طاقتوں کی مالک تھی، لہٰذا میں اس سے اس وقت بدلہ نہ لے سکا تھا، اور پھر اس سے انتقام لینے کی غرض سے میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ جنگلوں میں گزارا، اور پھر تمہاری مدد سے جب میں نے نانگا پربت کے ناگ راجا کا سر کھا لیا اور اس کی مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک بن گیا، تو پھر میں ناگ منی سے انتقام لینے کے لیے اس کے قبیلے کی طرف گیا۔ لیکن ناگ منی جب میرے مقابلے میں شکست کھا گئی تو فرار ہو کر روپوش ہو گئی، اور اب وہ شاہ بابا کی پناہ میں ہے۔ میں نے شاہ بابا کے باغ میں داخل ہونے کے لیے بڑے جتن کیے، لیکن ناکام رہا ہوں۔ میں اب ناگ منی کے باہر نکلنے کا منتظر ہوں۔ جس وقت بھی ناگ منی شاہ بابا کے احاطے سے باہر نکل آئے گی، وہ میری گرفت میں ہوگی، میں اس سے انتقام لے سکوں گا۔ بیٹی ماہروخ، ناگ منی کو صرف تم ہی باہر نکال کر لا سکتی ہو۔ یہ ہار تم ناگ منی کے گلے میں ڈالو گی تو وہ خود بخود باہر آ جائے گی۔ کیا کہا آپ نے چاچا جان؟ کیا آپ نے اس نوجوان سادھو کا روپ تو نہیں دھارا ہے، جو آج کل مادھوپور اور احمد نگر کے لیے ایک فتنہ عظیم بن گیا ہے؟ ہاں بیٹی، میں ہی وہ نوجوان سادھو ہوں۔ میں نے اپنی مافوق الفطرت طاقتوں کی بدولت یہ روپ دھارا ہوا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے ناگ منی اور صرف ناگ منی کے حصول کے لیے کیا ہے۔ زر خام نے جواب دیا۔ زر عام حاصل کرنا تھا ناگ منی کو، اور اس کے بدلے تم نے مادھوپور اور احمد نگر کی معصوم لڑکیوں کا دامن داغدار کرنا شروع کر دیا۔ تم نے کئی خاندانوں کو شرم و ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ تم تو قاتل ہو اور نہایت ہی ظالم اور بدکردار انسان۔ تمہاری اور صرف تمہاری وجہ سے بہت ساری نوجوان لڑکیوں اور ان کے والدین نے خودکشی کی ہے۔ اتنی بد کرداریوں کے باوجود بھی اب تم اس لڑکی سے مدد کے طالب ہو جسے تم بیٹی کے نام سے پکارتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ظالم انسان۔ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اور بھی یہاں آنے کی جرت نہ کرتا۔ ماہروخ غصے سے لرز رہی تھی۔ زرقام پہلے تو ماہروخ کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، اور پھر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خاموش، گستاخہ لڑکی، تم نے بہت زیادہ بد زبانی کر لی ہے۔ شاید تم میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے زرگام کھڑا، جس کے غصے سے پہاڑ بھی تھراتے ہیں۔ میں نے نرمی سے اپنی مدد کے لیے کہا، لیکن تم نہیں۔ اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہیں اس کی تمیل کرتی ہے۔ زرگام گرج کر بولا، میں تم جیسے انسان کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ میں پہلے بھی نہ سمجھی میں تمہارے ناپاک عزائم کو کامیاب بنا چکی ہوں، جس کی وجہ سے میں اب اپنے آپ کو مجرم تصور کرتی ہوں۔ میں تم سے دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ماہروخ بھر گئی تھی۔ ماہروخ، خوب سوچ لو، اپنی اور اپنے خاندان کی تباہی کو دعوت نہ دو۔ میری بات مان جاؤ، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔
زرقام اور ماہ رخ کے تلخ کلامی سن کر اس کا شوہر بھی باہر نکل آیا تھا اور حیرت سے بوڑھے زرگام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہ رخ اب غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، مکروہ انسان، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ماہ رخ چیچنی۔ پھر دوسرے ہی لمحے زرگام کا تھپڑ اس کے چہرے پر پڑ چکا تھا۔ وہ دوسری طرف الٹ گئی تھی۔ زرگام کی آنکھوں میں ایک عجیب خوفناک چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ لپکا اور جلدی سے اس نے ماہ رخ کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ بہت اچھا، ماہ رخ، یہی صحیح، تیار ہو جاؤ میری سزا کی آگ میں جلنے کے لیے، میری سزا، تمہیں ساری عمر رلاتی رہے گی بے وقوف لڑکی۔ اور پھر جیسے ہی ماہ رخ اچانک ہوش میں آ گئی ہو، وہ چیخی، اظہر خیال رکھو، زرگام مننے کو لے جانے نہ پائے۔ اظہر کچھ سمجھے بوجھے بغیر زرگام پر ٹوٹ پڑا، لیکن زرگام کے ہاتھ کے ایک ہلکے سے اشارے سے وہ کئی گزر چکے جا گرا۔ اتنے میں ماہ رخ زرگام کی طرف لپکی، لیکن زرگام فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ ماہ رخ نے ایک چیخ ماری اور اوپر اٹھتے ہوئے زرگام کے لٹکتے ہوئے بالوں کو پکڑ لیا اور ان سے لٹک گئی۔ زرگام آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا اور زور زور سے قہقہے لگا رہا تھا۔ مننے کو اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ اڑتے اڑتے زرگام نے ماہ رخ سے کہا، ماہ رخ میں تمہارے بیٹے کو یرغمال کے طور پر لے جا رہا ہوں۔ یہ نانگا پربت کے ناگ راجا کے غار میں میرے پاس رہے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میں زیادہ دیر تمہارے شہر میں نہیں رہ سکتا۔ شاہ بابا اب مجھے یہاں آرام سے نہیں رہنے دے گا۔ خیر کسی وقت میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ بہرحال اگر تم اپنے بیٹے کی واپسی چاہتی ہو تو ناگ منی کے گلے میں میرا دیا ہوا یہ ہار ڈال دیتا اور اسے شاہ بابا کے باغ سے باہر نکال لانا۔ میرے موکل اسے خود بخود میرے پاس لے آئیں گے۔ اچھا اب نیچے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زرگام نے فضا میں نیچے ایک غوطہ لگایا اور ماہ رخ لڑکیاں کھاتی ہوئی دور جا گری۔ زرگام فضا میں دور جا بلند ہوتا چلا گیا۔ اب مادھو پور اور احمد نگر کے لوگوں کے آنے والے دن ایام رحمت تھے۔ فتنہ مٹ چکا تھا اور نوجوان سادھو کا خوف لوگوں کے ذہنوں سے اتر چکا تھا، لیکن جہاں ایک طرف لوگ چین کی نیند سونے لگے تھے، دوسری طرف ماہ رخ کی زندگی تاریک اور ویران ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت گم سمسی رہنے لگی تھی۔ اس کا گلاب جیسا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی اور آہیں بھرتی رہتی تھی۔ اظہر اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ اظہر کا دل بھی ایک قیدی پرندے کی طرح چپکے چپکے رو رہا تھا۔ ایک دن اظہر کے والد کے کہنے پر اظہر اور ماہ رخ دونوں قطب شاہ بابا کے پاس پرسکون دل ڈھونڈنے چلے گئے۔ دونوں بوجھل قدموں سے شاہ بابا کے حجرہ خاص میں پہنچے۔ اظہر کے والد شاہ بابا کے رشتہ دار اور ان کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ شاہ بابا نے دونوں کو خوش آمدید کہا اور اظہر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ آنے کا مقصد پوچھا اور پھر اظہر کے کہنے پر ماہ رخ روتی ہوئی آنکھوں سے شاہ بابا کے سامنے اپنی اور زرگام کی ساری سرگزشت اور بیٹے کی داستان دلخراش سنائی۔ شاہ بابا یہ حالات سن کر نہایت ہی دل گرفتہ ہوئے۔ وہ زرگام کی حسنہ کیوں اور بدکاریوں سے واقف تھے۔ ماہ رخ کی روئیدار سن کر شاہ بابا کی آنکھیں عجیب طرح سے چمک اٹھیں۔ انہوں نے اظہر اور ماہ رخ سے کچھ دیر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود زنان خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے۔ ان کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد اظہر اور ماہ رخ نے ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی کو دوپٹہ اوڑھے اور گھونگھٹ نکالے آتے دیکھا۔ وہ آ کر شاہ بابا کے آگے روزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ ناگ منی، آج میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے امید ہے کہ وہ جلد ہی تمہاری اس روپوشی کے دن ختم کر دے گا۔ آؤ بیٹی، میں تمہیں اپنی بہو بیٹی ماہ رخ سے ملاؤں۔ بیٹی ماہ رخ ہی وہ خاتون ہے جس کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے سب کے مشترکہ دشمن زرگام کو نانگا پربت کے ناگ راجا کی مافوق الفطرت طاقتیں حاصل ہوئی تھیں، اور پھر اس نابکار شیطان نے اس کی قربانی کا یہ صلہ دیا کہ اس کے 3 سالہ بیٹے کو اغوا کر کے اٹھا لے گیا۔ بیٹی، زرگام نے مننے کو تمہاری وجہ سے پر امال کے طور پر رکھا ہے۔ ناگ منی نے شاہ بابا کی بات پر چونک کر ماہ رخ کی طرف دیکھا اور اسے آداب کیا۔ پھر شاہ بابا نے ناگ منی کو ماہ رخ اور زرگام کے بارے میں تمام باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ ناگ منی اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور دیدہ وار ماہ رخ سے لپٹ گئی۔ اس نے شاہ بابا کی خدمت میں عرض کیا کہ کل رات ہی اس نے خواب میں اپنی ماں عظیم شی ناگن کو دیکھا اور عظیم شی ناگن نے اسے کہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی مرد زرگام کو بلاک نہیں کر سکتا،
سوائے اس انسان کے جس کو نانگا پربت کے ناگ راجا کے عجیب و غریب رقص میں ریاض کامل حاصل ہو اور اس کے پاس شاہ بابا کی روحانی طاقت اور عطیات ہوں۔ باتوں کے دوران ہی ماہ رخ نے شاہ بابا اور ناگ منی کو روتے ہوئے بتایا کہ اب تو اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف زرگام سے اپنے پیارے بیٹے کو واپس لینا ہے، چاہے اس کوشش میں اسے اپنی جان بھی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ماہ رخ کی حالت زار اور آہ فگاں دیکھ کر ناگ منی اور اظہر کے علاوہ شاہ بابا کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ بیٹی ماہ رخ، مینا صرف تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی بچہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال رہی تو تمہارا بچہ بہت جلد تمہیں واپس مل جائے گا۔ میں آج ہی تہجد کی نماز کے بعد استخارہ کر کے رب جلیل سے اس سلسلے میں رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے فریاد وزاری کروں گا۔ میرا پاک رب اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھے کوئی نہ کوئی راہ دکھا ہی دے گا۔ میرے بچوں، تم دونوں جمعرات کو دن 12 بجے میرے پاس چلے آنا، شاہ بابا نے نہایت رقت آمیز لہجے میں ان سے کہا اور انہیں رخصت کی اجازت دے دی۔ جمعرات کے دن اظہر اور ماہ رخ کے ساتھ اظہر کے والد صاحب بھی شاہ بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شاہ بابا نے تینوں کو خوش آمدید کہا اور بڑی محبت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ آج وہ بڑے خوش تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول کریم ہے پر درود شریف بھیج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ناگ منی کو بھی زنان خانے سے بلایا اور اسے بھی بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا۔ میرے بچوں، زرگام کی ہوس ناکیوا اور اللہ تعالی کے مظلوم بندوں پر ظلم و ستم نے اسے بارگاہ الہی میں مردود بنا دیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ جلد ہی اپنے کیفر کردار تک پہنچنے والا ہے۔ مجھے جو اشارے ملے ہیں ان کے مطابق انشاء اللہ زرگام کی موت صرف اور صرف ماہ رخ بیٹی کے ہاتھوں واقع ہوگی۔ زرگام نانگا پربت کے ناگ راجا کے مسکن میں ہے اور مینا بھی اس کے پاس ہے۔ وہ بالکل خیریت سے ہے۔ وہ مینا اور زرگام اس کے ساتھ ہر وقت کھیلتا رہتا ہے۔ ماہ رخ بیٹی کو نانگا پربت کے سفر پر جانا پڑے گا، لیکن ناگ منی بیٹی اس کے ہمراہ ہوگی۔ مجھے اشارہ ملا ہے کہ زرگام کی موت دنیا کے کسی بھی ہتھیار سے ممکن نہیں ہے۔ اس کی موت صرف سلیمانی تلوار سے ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ سلیمانی تلوار اس وقت میرے پاس ہے اور وہ ہمارے بزرگوں کے وقت سے میراث خاندانی کے طور سے منتقل ہو رہی ہے۔ اس کے متعلق ہمارے اسلاف نے اپنے وصیت ناموں میں یہ بھی انکشاف فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس تلوار کی بدولت لوگ ایک عظیم فتنے سے نجات حاصل کریں گے۔ میرے بچوں، ہمارے زمانے میں اس فتنے کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ فتنہ زرگام کی شکل میں ہے۔ ستاروں کے حساب سے مارا رخ اور ناگ منی کے سفر کا آغاز آنے والے سوموار کے دن سے ہونا چاہیے۔ اس دن قمری مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی اور اس کے حساب سے اس مہینے زرگام کا ستارہ ایک ایسے برج میں ہوگا جو کہ اپنے اندر سخت نحوست اور ستارے کے مالک کے لیے تباہی اور بربادی کے اثرات رکھتا ہے۔ ان دنوں زرگام کا ستارہ سخت گردش میں رہے گا، اس کے لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ زرگام خود بھی ستارہ شناسی کا ماہر ہے اور وہ یہ دن قالبہ نانگا پربت کے ناگ راجا کے مسکن کے اندر ہی گزارے گا۔ میرے بچوں، روانگی سے قبل میں ماہ رخ کو سلیمانی تلوار اور ایک کراماتی رسی اور ناگ منی بیٹی کو ایک کراماتی بین دوں گا۔ ایک کراماتی بین دو کا کیا جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم دونوں نانگا دارم سے تم دونوں پربت کے ناگ راجا کے مسکن کے قریب پہنچو گی تو رات ہونے کا انتظار کرو گی۔ رات کے وقت ماہ رخ بیٹی اپنی زبردست قوت و طاقت کے ذریعے ایک بھاری بھرکم پتھر ناگ راجا کے غار کے دہانے پر رکھ دے گی اور کراماتی رسی اس سے باندھ دی گئی۔ کراماتی رہی کی بدولت زرگام غار کے اندر سے لاکھ زور لگائے پتھر ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اس وقت ناگ منی بیٹی کراماتی بین کے ذریعے ناگ راجا کا محبوب ترین راگ بجانا شروع کر دے گی۔ زرگام ناگ راجا کے دل پسند راگ کو سن کر غار سے باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا۔ غار کے دہانے سے پتھر ہٹانے کے لیے زور آزمائی شروع کر دے گا اور تھک کر چور ہو جائے گا، حتیٰ کہ غلیظ و غضب کے عالم میں اس کی دماغی صلاحیتیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت ماہ رخ بیٹی رسی کھینچ لے گی اور زرقام کو باہر آنے کا موقع دے گی۔ زرگام جیسے ہی باہر نمودار ہوگا، وہ بے قراری کے عالم میں ناگ راجا کے راگ کی لے پر رقص کرنا شروع کر دے گا۔ اسی وقت ماہ رخ بیٹی بھی عجیب و غریب ناگ راجا والا رقص شروع کر دے گی اور سلیمانی تلوار کو زرگام کی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے لہرائے گی کہ زرگام ناچنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی دوران زرگام بار بار یہ کوشش بھی کرے گا کہ کسی طریقے سے ماہ رخ سے تلوار چھین لے اور اس کے ذریعے اپنے نچانے والوں کو خاتمہ کر دے۔
لیکن انشاء اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں یہ موقع کبھی نہیں آئے گا، اور اسی وقت ماہ بیٹی سلیمانی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سرتن سے جدا کر دے گی۔ دنیا اس موذی کے ناپاک ارادوں اور تباہ کاریوں سے نجات پا جائے گی۔ میرے بچوں، انشاء اللہ تعالی ہم سب سوموار کے دن ملیں گے اور بچیوں کو رخصت کریں گے۔ اظہر اور اس کے والد بوجھل قدموں اور غم زدہ دلوں سے ماہ کو ساتھ لیے قصر شاہین کی طرف چلے۔ ماہ بڑی خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے کمزور ہاتھوں سے ایک موذی کو ختم کرنے کا کام لینے والا ہے۔ وہ بار بار اپنے غم زدہ سر اور شوہر کو تسلیاں دے رہی تھی، لیکن اظہر بار بار اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا۔ پھر سوموار کے دن صبح سویرے ہی اظہر اس کے والد اور ماہ شاہ بابا کی درگاہ کے پائیں باغ میں ناگ منی اور ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ شاہ بابا نے ناگ منی کو کراماتی بین اور ماہ کو کراماتی رسی اور سلیمانی تلوار دی۔ ان دونوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے لگے۔ انہوں نے بڑی سختی سے اظہر کو ماہ کے ہمراہ جانے سے منع کر دیا۔ اظہر کے والد کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت اچھا میری بچیوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اپنے حبیب کے صدقے وہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ میری بچیوں، آداب میں تمہیں اپنے بزرگوں کا وہ مصلی بھی دے دوں جو تم دونوں کو نانگا پربت کے ناگ راجا کے مسکن تک پہنچائے گا۔ پھر وہ دونوں شاہ بابا کے کہنے کے مطابق مسئلے پر بیٹھ گئیں۔ اظہر کے والد نے ماہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اظہر نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے رخصت کیا۔ شاہ بابا نے ایک خاص دعا پڑھ کر ان پر پھونک دی۔ مسئلے آہستہ آہستہ پائیں باغ سے اٹھ کر فضا میں بلند ہوا اور پھر دیکھے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہوتا ہو گیا۔ شام ہونے کے قریب تھی جب مسئلے نانگا پربت کے ناگ راجا کے مسکن کے سامنے والے میدان سے ہٹ کر اوٹ میں پڑے ہوئے ایک بہت بڑے پتھر پر اتر گیا۔ ماہ اور ناگ منی دونوں مسئلے سے نیچے اترین اور مسئلے کو لپیٹ کر ساتھ لائے ہوئے تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر دونوں رات ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد جب تاریکی خوب پھیل گئی تو ماہ نے اس بھاری کم پتھر کو جس پر مسئلہ اترا تھا اٹھایا اور اسے ناگ راجا کے غار کے دہانے پر رکھ دیا۔ جلدی سے کراماتی رہی اس سے باندھ دی۔ اس کا دوسرا سرا لے کر ماہ غار کے سامنے والے میدان میں بیٹھ گئی اور سلیمانی تلوار لے کر رقص کے لیے تیار ہو گئی۔ ناگ منی نے بھی اپنی بین سنبھال لی اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آج کے اس انتظار نے ماہ کو کئی برس پہلے کی وہ رات یاد دلائی جب وہ اس طرح تلوار ہاتھ میں لے کر نانگا پربت کے ناگ راجا کے لگنے کے انتظار میں تھی۔ آج تاریکی کافی گہری تھی اور ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ رات پورنم ماشی کی رات تھی۔ ہر طرف چاند کی کاف روشنی پھلی ہوئی تھی، پر تھوڑی دیر بعد ماہ کے کہنے پر ناگ منی نے بین کو منہ سے لگایا اور ایک عجیب دل آویز اٹھان سے ناگ راجا کے محبوب راگ کی لے شروع کر دی۔ یہ ایک عجیب و غریب دلکش لے تھی۔ ماہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل لے کی بے پناہ دلفریبی نے اپنے قبضے میں لے لیا ہو۔ وہ بے اختیاری ہو گئی تھی اور اس کا کے لیے اختیاری ہو گئی تھی اور اس کا انگ انگ رقص کے لیے مچل اٹھا تھا۔ اس کی حسین آنکھوں میں ایک عجیب طرح کا نشہ چھا گیا تھا۔ وہ کراماتی بین کی عجیب و غریب لے میں گم ہو گئی تھی اور اس پر سحر سا چھا گیا تھا۔ پھر ایک عجیب و غریب بات ظہور پذیر ہوئی۔ سلیمانی تلوار سے روشنی کی کرنیں پھوٹی شروع ہو گئیں۔ یہ کرنیں اتنی چمکیلی تھیں کہ ان کی چمک سے میدان کا زرہ زرہ نظر آنے لگا تھا۔ ماہ نے ناگ منی کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سہرزدہ بین بجانے میں دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر خدا جانے کیوں ماہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ دوڑ کر جائے اور ناگ منی کے حسین و جمیل چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لے۔ ماہ کے حسین تحلیلات بکھر گئے جب اس نے ناگ راجا کے مسکن کے اندر سے ایک زبردست پھنکار کی آواز سنی اور پھر بھیانک پھنکار کے ساتھ ساتھ زبردست ٹکڑوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ زرگام اپنی بے پناہ قوت سے بار بار غار کے دہانے پر پڑے ہوئے پتھر پر ٹکری مار رہا تھا، میں اس کی مسلسل ناکامی اس کی شدت غضب میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ پھر جب وہ زوردار ٹکریں اس حد تک حد بڑھ گئیں کہ آس پاس کی زمین لرزنے لگی اور غار کے اندر سے بھیا تک وہاڑوں کی آوازیں آنے لگیں تو اچانک ماہ کی ممتا جاگی اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کہیں ان خوفناک آوازوں سے اس کے منع کو کوئی تکلیف نہ پیش آئے۔
اس نے فورا ہی کراماتی ری کو ایک جھٹکا دیا اور دوسرے ہی لمحے پتھر غار کے دہانے سے ہٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مسد شرابیوں کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا زرگام غار کے دہانے پر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھیں اور شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ وہاڑ رہا تھا اور کسی خوفناک شیر کی طرح گرج رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ ناگ منی اور ماہ رخ پر پڑی، وہ چونک سا گیا۔ اس نے مسد شرابی کی طرح ایک قہقہا لگایا اور ان کی جانب لپکا، لیکن لڑکھڑا سا گیا۔ کراماتی بین سے ناگ راجا کے محبوب راگ کی لے اس کے حواس پر چھا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر آگے بڑھ رہا تھا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور رقص کرنے لگا۔ وہ لہرا لہرا کر اور جھوم جھوم کر بین کی لے پر ماہ رخ کے لہراتے اور چکا چونک پیدا کرتے ہوئے تلوار کے مختلف زاویوں پر مستانہ وار ناچنے لگا۔ سلیمانی تلوار سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، زرگام کی آنکھوں پر پڑ رہی تھیں۔ زرگام نے اپنی دونوں آنکھوں کو ماہ رخ کی آنکھوں پر مرکوز کر دیا۔ ماہ رخ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زرگام کی آنکھوں کی بے پناہ کشش میں گرفتار ہو رہی ہے۔ دو تین بار ماہ رخ نے محسوس کیا جیسے آہستہ آہستہ زرام اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سلیمانی تلوار اچکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار وہ تلوار کو زرگام کے قبضے میں نہ جانے دینے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتی۔ دوسری طرف ناگ منی پوری طرح سحر زدہ ہو کر اپنی بین کی لے پر خود بھی مست ہو کر لہرا رہی تھی۔ ماہ رخ نے محسوس کیا جیسے زرگام نے اس سے دوبارہ تلوار اچکنے کی کوشش کی ہو اور تلوار ماہ رخ کے ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ اسی وقت فضا میں زرگام کے سرکے کے عین اوپر اس کی آنکھوں کے سامنے بجلی کا ایک زبردست کڑاکا ہو اور سلیمانی تلوار زرگام کے ہاتھوں میں جاتے جاتے رہ گئی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ زرگام نے ایک بھیانک چیخ ماری اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں چھپانا چاہیں، اور اس وقت فضا میں بابا قطب شاہ کی آواز سنائی دی، ہوشیار بیٹی ماہ رخ، ہوشیار بیٹی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں، تلوار مضبوطی سے سنبھال لو۔ ماہ رخ، زرقام اور ناگ منی تینوں نے بیک وقت آسمان کی طرف دیکھا۔ بابا قطب شاہ اپنے مسئلے پر بیٹھے، ان کے سروں پر معلق تھے، ان کے ایک ہاتھ میں ایک لمبی سی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا کٹورا۔ جیسے ہی زرگام نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں، شاہ بابا نے کٹورے میں بھرا ہوا پانی اس کے چہرے پر پھینک دیا، اور زرقام نے ایک ایسی بھیانک اور زوردار چیخ ماری کہ آس پاس کے پہاڑ تھرا اٹھے۔ ان پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر نیچے گرنے لگے۔ اس نے چیختے ہوئے اپنی آنکھوں کو زور سے دبایا، میں اندھا ہو گیا ہوں، بالکل اندھا، میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں، بوڑھے تو نے میری آنکھوں میں کیا گرا دیا ہے، تو نے مجھے اندھا کر دیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بابا قطب شاہ کی آواز آئی، زرقام، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا خدا میرے ساتھ ہے اور جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، بد کردار انسان، تو نے قوانین خدا وندی میں رخنا اندازی کرنا چاہی، تو نے اللہ کے مظلوم بندوں کا ناحق خون اپنے سر اور ہزاروں گھر اجاڑے ہیں، تو نے سینکڑوں عورتوں کی عصمت دری کی ہے، اب تجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے، میں نے تیری آنکھوں میں اللہ کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کا تلاوت شدہ پانی گرا دیا ہے، اور اس کی برکت سے تو اندھا ہو گیا ہے، اب تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بیٹی ماہ رخ، تلورا اٹھا اور اس نابکار کا کام تمام کر دوں۔ پھر دوسرے ہی لمحے ماہ رخ نے سلیمانی تلوار کی ایک ہی ضرب سے زرگام کا سر گیند کی مانند اچھال کر رکھ دیا۔ زرگام نے ایک بھیانک چیخ ماری اور اس کا جسم زمین پر گر کر تڑپنے لگا، فورا ہی اس کے لرزتے کا نتیجہ جسم نے ایک جھرجھری سی لی اور اسے آگ لگ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ دوسری طرف زرگام کا سرگیند کی طرح اچھلا اور بدقسمتی سے ناگ منی کی گود میں آن پڑا۔ ناگ منی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور پھر جہاں جہاں اس کے بدن پر زرگام کے سر کا ابلتا ہوا خون گرا تھا، وہاں پر آگ لگ گئی اور ناگ منی بھی تڑپنے اور کراہنے لگی۔ وہ زمین پر گری، اس نے چند ہچکیاں لیں اور دم توڑے دیا۔ ماہ رخ جلدی سے اس کی طرف دوڑی اور اس نے ناگ منی کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، لیکن اس کی روح قفقس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس وقت بابا قطب شاہ بھی زمین پر آ گئے تھے اور شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، بیٹی ماہ رخ، ناگ منی کی ماں عظیم شی ناگن بھی آ رہی ہے۔ عظیم شی ناگن فضا میں نمودار ہو کر نیچے اتری اور بابا قطب شاہ کے قدموں میں جھک گئی۔ بابا قطب شاہ نے کمال شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا،
عظیم شی ناگن، ہم تمہاری بیٹی کی جوان موت پر بے حدر نجیدہ ہیں، لیکن اس نے راہ حق میں اپنی جان دے دی ہے۔ اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر لاکھوں بندگان خدا کو ایک عظیم فتنے سے بچایا ہے۔ شاہ بابا، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ آپ نے میری بیٹی کو پناہ دی اور اسے اللہ کے حقیقی دین کا راستہ دکھایا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے بابا قطب شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ناگ منی کے سر کو ماہ رخ سے لے کر اپنی گود میں رکھا۔ اس نے ماہ رخ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے اپنے گلے سے انمول ہیروں والی ایک مالا اتاری اور اس کے گلے میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد عظیم می ناگن نے اپنی بیٹی ناگ منی کی لاش اٹھائی اور فضا میں بلند ہو کر عظیم ناگ دیوتاؤں کے دیس روانہ ہو گئی۔ ماہ رخ اور بابا قطب شاہ دونوں ناگ راجا کے مسکن کے اندر گئے۔ ماہ رخ کا بیٹا ایک خوبصورت کی مسہری پر لیٹا اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس کے پلنگا کے پاس ہی ایک خادمہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ مننے کے ماتھے کے عین درمیان ایک ناگ کا عکس جھلک رہا تھا۔ مینا اظہر بابا قطب اور اپنی ماں کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ماں کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلا دیے۔ ماہ رخ نے بڑھ کر اسے جلدی سے اپنی گود میں اٹھایا اور سینے لگا کر بے تحاشا بھینچنے لگی۔ بابا قطب شاہ نے بننے کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا، مننے بیٹے، جاتے جاتے تمہاری امی کا چچا تمہیں ایک لاسانی تحفہ دے گیا ہے۔ یہ تمہارے ماتھے پر ہمیشہ چمکتا رہے گا اور اسی کی طرح تم بھی انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن چھکو گے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد بابا قطب شاہ ماہ رخ اور مینا بابا صاحب کے مسئلے پر بیٹھے فضا میں مادھو پور کی طرف مہو پرواز تھے۔